آج آپ نے بھی ہیئرنگ دیکھی ہوگی اور جو ہے وہ بڑا کچھ اس میں مواد نکلا، بڑے سخت باتیں بھی کی گئیں۔ میری جو اپنی ریڈنگ ہے، میں اور بطولہ بھی یہی بات کر رہے تھے، I'll put it in front of you, let's see کہ آپ اس پہ اگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی روشنی میں اب یہ ججز والا معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ اٹھ گیا ہے۔ جو ہائی کورٹ کے ججز کا جو پوزیشن تھی، جو ان کے خط کے ذریعے ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن نے اس کو امبریس کر لیا ہے ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ۔ اور اب ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آنے سے وہ جو ایک بحث چل رہی تھی کہ نہیں جی یہ تو کوئی سازش ہے، یا نہیں ان کو اس وقت خط کیوں لکھنا چاہیے تھا، نہیں سپریم کورٹ کا جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، آج وہ سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں ان فیور آف دی ہائی کورٹ ججز۔ واٹ از یور ٹیک؟ نہیں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو۔ اب جس طرح ججز نے کامنٹس بھی دیے ہیں، جب آپ جسٹس اطہر مناللہ کے کامنٹس سن رہے تھے، پھر مندوخیل صاحب اس میں ایڈ آن کیا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ایون دا چیف جسٹس ہمسیلف۔ اور دیکھیے جس طرح انہوں نے اون اپ کیا کمیشن کو بھی، جنہوں نے اون اپ کیا انکوائری کو بھی، اگرچہ اس پہ بعد میں رؤوف حسن صاحب وغیرہ نے تو اڑا کے رکھ دیا چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل اب مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں ملے تھے، ان کو ملنا نہیں چاہیے تھا، سارا کچھ۔ اور ایون پی ٹی آئی اس وقت سپلٹ ہوئی ہوئی ہے اس بیانیے پہ۔ لیکن آئی تھنک یہ اب معاملہ پھنس گیا ہے، بیکاز دیکھو اب ہوگا کیا، آپ اس کو دیکھیں فہد، کہ اگر وہ جیسے آج لگ یہ رہا ہے کہ فل کورٹ کے تھرو شاید پھر کمیشن بن جائے اور یا ٹی او آر جیسے سیٹ کر دیں، سو اگین اب سارا اونس رسپانسبلٹی کا سپریم کورٹ نے اپنے پہ لے لیا ہے۔ اب گورنمنٹ ان اے وے سائڈ پہ ہو گئی ہے، اور اب اگر یہ ٹی او آرز بناتے ہیں، کمزور بنتے ہیں، غلط بنتے ہیں، ذمہ داری فل کورٹ پہ آئے گی۔ اگر یہ سمپلی ایک ایڈوائزوریل بناتے ہیں ایک کمیشن کی پاورز، تب ان پہ آئے گی کہ جنہوں نے مٹی ڈال دی اس کے اوپر۔ اگر یہ ہارڈ ہٹنگ پہ جاتے ہیں تو کس حد تک جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ سو آئی تھنک اب the entire onus has gone on to the Supreme Court and on the Chief Justice۔ خاص طور پہ جب آج چیف جسٹس نے یہ کھل کے بات بتائی، جو ویسے بات ہو رہی تھی لیکن انہوں نے اون اپ کیا کہ انہوں نے بلایا پرائم منسٹر کو، ان لوگوں نے دونوں نام دیے، انہوں نے کمیشن کی بات کی، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ مائنورٹی آف دا ججز جو تھے وہ کمیشن کے حق میں نہیں تھے، میجورٹی کمیشن کے حق میں تھے۔ اب ساتھ ہی انہوں نے آج کہہ دیا کہ پاسٹ میں جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں تو ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے، سو ابھی بھی ان کو واپس ایگزیکٹو کی طرف جانا پڑے گا۔ اب کیا مکس سگنلنگ آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سپریم کورٹ پھنس گئی ہے، بیکاز آپ کو یاد ہے جب کمیونیکے آیا سیکنڈ فل کورٹ میٹنگ کے بعد، پرائم منسٹر کی میٹنگ کے بعد جب کورٹ دوبارہ فل بینچ بیٹھا، تو اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو انہوں نے اپنے پریسر میں نہیں کی تھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے، اور وہ تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب نے سٹریس کیا ہے کہ امانگسٹ ادر تھنگز آپ دھرنا ججمنٹ جو سی ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کروائیں گے، اور وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ جی میں تمام ریلیونٹ ایجنسیز کو آرڈر دوں گا، نیسیسری ایکشن لوں گا۔ وہ بات بھی دوبارہ اٹس بیکم الائیو اگین۔ اب اگر تو وہ مٹی ڈال رہے ہوتے سی جے تو پھر دھرنا والی بات کیوں چھیڑتے، یا اگر چھیڑ دی تو اب وہ دبائیں گے کیسے؟ سو آئی تھنک لیکن اس کو کی تھوڑی سی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ہمارے صاحب اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں نا کہ جو سارا معاملہ تھا، دیکھیں نا، لیٹ اسٹارٹ فرام دا لیٹر آف دا ججز، ہائی کورٹ ججز، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ادارہ یعنی کہ عدلیہ جو ہے سپیریئر جوڈیشری، وہ ہمیں ایڈوائز کرے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں کیا کریں، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک اوور آل جوڈیشل کنونشن بلائیں تاکہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آئے۔ اچھا جب کمیشن بنا، اور وہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، وہ اس میں ان سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے بشمول چیف جسٹس نے خود یہ کہا کہ کمیشن بنے، وہ کمیشن بنا، اس کے اوپر یہ تنقید آنی شروع ہوئی کہ جی یہ تو ایگزیکٹو کو کا معاملہ ایگزیکٹو کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنا پرو ایکٹیو یا اتنا اگریسو پوزیشن نہیں لے رہی جو کہ اس کو لینی چاہیے۔ اچھا اب جو ہوا ہے، میں تو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ اب اس سے زیادہ سپریم کورٹ کر کیا سکتا ہے، انہوں نے سو موٹو لے لیا،
انہوں نے فل کورٹ بنانے کا کہہ دیا اور انہوں نے وہ تمام چیزیں کر دیں جو کہ وہ کر سکتے تھے. بیونڈ دس there is not much they can do. تو الٹیمیٹلی جو بھی اس سے نکلے گا مالک صاحب, جو بھی نکلے گا, ایٹ لیسٹ ان ڈیفینس آف دا سپریم کورٹ they can say کہ جی جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے وہ سارا کچھ کر دیا. سو دس از دا بیسٹ they could do. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں فرضی افات کہ آپ یہ دیکھو کہ وہ جتنی بھی اگریشن دکھائیں گے وہ بہرحال اٹ وونٹ بی انف فار somebody. کرٹیسزم آئدر وے آنا ہے, وہ پنجابی کا نہیں آٹا گودنے ہلدی کیوں ہے جو پرانا محاورہ ہے. اب جو مرضی کر لیں, somebody is going to be very unhappy about it. دیکھیں آج بھی انہوں نے انڈیا کیا دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے پولیس ایف آئی اے یا یہ نیب ویب انویسٹیگیٹ کریں, بلکہ ایسا بندہ جو نیسیسٹی, جو سینسٹیوٹی کے ساتھ آف دا نیچر آف کورٹ سارے نظام کو سمجھتا ہو. تو انہوں نے اپنا مائنڈ تو دوبارہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم شاید کمیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. سو اگر جیلانی صاحب نے چھوڑ دیا تو شاید ناصر الملک صاحب آ جائیں. اب ہوگا کیا, اب اگر یہ کمیشن بناتے ہیں اور یہ اپوائنٹ کر دیتی ہے اور بڑے ٹف ٹی او آرز بھی دیتے ہیں تو کمیشن کی ریکمنڈیشنز آئیں گی. اچھا ریکمنڈیشنز آئے یا آپ ورڈکٹ کہہ لیں, جو مرضی لفظ استعمال کر لیں, اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو نے کرنا ہے. جی مالک صاحب, یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کو پلیز کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں منی فاروق صاحب بھی جوائن کریں, فات صاحب. اور یہ جو اس وقت آپ اور مالک صاحب بات کریں, تو جب سماعت ختم ہو رہی تھی تو سی جے نے اٹارنی جنرل سے یہی پوچھا تھا کہ اب کیا تجاویز ہیں, تو انہوں نے یہی تجویز کیا کہ یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں واپس جائیں یا انکوائری کمیشن. نہیں دیکھیں, اس میں یہ بات ٹھیک ہے. آئی تھنک مالک صاحب کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اب الٹیمیٹلی انہوں نے گھوم پھر کے جانا ادھر ہی ہے جدھر سے شروع ہوئے تھے, بٹ دے گوئنگ تھرو اے ڈفرنٹ روٹ. اچھا منیب, ویلکم ٹو دا شو. منیب دیکھیں, اب اس میں ایشو یہی ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھیں نا, سپریم کورٹ تو خود تو نہیں ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, نہ ہی وہ اس طریقے سے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروسیکیوٹرل قسم کی وہ پروسیڈنگز کر سکتے ہیں. انہوں نے تو الٹیمیٹلی اگر انویسٹیگیٹ کرنی ہے کوئی چیز تو جو آج ان کے پاس آپشنز یہی ہیں کہ بھئی وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو دیں, وہ ایک الگ ایشو ہے. تو پھر گھوم پھر کے تو پھر کمیشن ہی آپشن بنتا ہے. لیکن جو جہاں پہ تھوڑا سا میں یعنی کہ ڈائیورج کر رہا ہوں, جو مالک صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک کمیشن جو گورنمنٹ نے بنایا اور ایک کمیشن جو الٹیمیٹلی شاید اب سپریم کورٹ بنائے, ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. اور یہ والا کمیشن اگر بنتا ہے تو اس کے زیادہ ٹیتھ ہوں گے, اس کے پیچھے سپریم کورٹ کھڑی ہوگی اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں ان فائنڈنگ کی بنیاد پہ اگر سپریم کورٹ کو حکم جاری کرتی ہے تو پھر ایگزیکٹو کو اس کو ہر حال میں اوبے کرنا پڑے گا. سو دیر از اے ڈفرنس. ڈو یو اگری؟ بہت شکریہ فہد صاحب, بہت شکریہ بطول آپ کا. دیکھیے فہد صاحب, اگر دیکھا جائے گا اس کو چیز کو, ہم نے جو آج پروسیڈنگ دیکھی ہے, چلے ہم ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں کہ آج سے پہلے کیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے کیا کیا, ملاقات کیا ہوئی تھی چیف جسٹس کی اور پرائم منسٹر کی. جو آج ہوا ہے اسینشلی اس کی دو ڈائمینشن ہے. ایک یہ بہت گفتگو ہوئی عزت پاپ چیف جسٹس صاحب اور خاص طور پہ سینئر پیونی جج جناب منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہ what is the further future course of action کیا ہے. You can make all these fancy codes of conduct, right? And you can tell کہ سول جج کو کوئی انٹرفیئر کرے گا تو سیشن جج کیا کر سکتا ہے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیا کر سکتے ہیں اگر ان کے نیچے سبارڈینیٹ جسٹس کو ہراس کیا جاتا ہے یا انٹرفیئرنس ہوتی ہے. You can make all these codes of conduct, right? But ایشو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس سے ریاست چل رہی ہے, جو کہ ہمارا پیرنٹ ڈاکیومنٹ ہے, دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ وائلیٹ ہوتا ہے آن ایوری ڈے بیسس آن ڈفرینٹ اوکیزنس. اور اس کا اتنا, اب یہ غلط برا لگے گا, بٹ اس کا اتنا فلیگرنٹ ڈس ریگارڈ ہوتا ہے کہ اس کو کیا جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ موجود تو ہر جگہ پر ہے, لیکن ہم جہاں پر ضروری ہوتا ہے اس کو توڑ مروڑ بھی لیا جاتا ہے. جہاں سیاسی انٹرفیئرنس کئی حلقوں کی جانب سے نہیں ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی ویکیوم نہیں ہے لیکن ہوتا ہے. یہاں الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں, یہاں پر سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے, یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے.